بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے علم کی فضیلت کے حوالے سے۔ آپ اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور اس ویڈیو کو آگے بھی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو علم کی فضیلت کے حوالے سے آگاہی حاصل ہو سکے۔ علم کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، تو قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت کے بارے میں جو ہے پہلی وحی الہی پڑھنے سے متعلق تھی۔ ارشاد ہوا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے، ٹھیک ہے، اقرأ پڑھ، بسم ربک الذی اپنے رب کے نام کے ساتھ، الذی خلق جس نے تجھے پیدا کیا۔ علم کی فضیلت اور اہمیت کو واضح دلیل تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کی زیادتی کی تعلیم دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، کہہ دیجئے اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ علم کی اہمیت احادیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح بے شمار احادیث مبارکہ اس علم کی فضیلت کے حوالے سے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وإن طالب العلم یستغفر له کل شیء حتی حیتان فی البحر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر، اور طالب علم کے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں ہر چیز، یہاں تک کہ سمندر کی مخلوق بھی۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان علم حاصل اپنے لیے کرتا ہے، اپنے مقصد کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے آخرت سنوارنے کے لیے، اپنی دنیا سنوارنے کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مرتبہ رکھ دیا ہے کہ اس کے لیے سمندر کی جو مخلوق ہے وہ بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ تو دیکھیں پھر انسان کی کیا فضیلت ہے۔ آپ کا ارشاد ہے کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ جو شخص علم کے راستے پہ چلتا ہے جنت کا راستہ اس کے لیے آسان بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، علم ہم حاصل کر رہے ہیں اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کے راستے ہموار کر دیے ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ انصار کی عورتوں کے بارے میں فرماتی تھی اللہ ان عورتوں پر رحم فرمائے جو دین کی سمجھ حاصل کرنے میں حیا ان کو نہیں روکتی۔ سبحان اللہ، تو دین کی بات حاصل کرنے کے لیے انسان کو بیچ میں حیا نہیں آنی چاہیے، یعنی کہ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی مسائل ہے، آپ کو اس بارے میں نہیں پتہ تو آپ یہ مسائل سمجھنے کے لیے کسی مدارس میں جائیں، کسی علماء کرام سے رابطہ کریں، تو آپ کو یہ چیز بیچ میں حیا نہیں لانی چاہیے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ جس کے بغیر احکام کی ادائیگی ممکن نہ ہو۔ تو یہاں میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں، میرے ذہن میں آیا ہے کہ بایزید بسطامی رحمہ اللہ چھوٹے سے تھے تو ان کے والد صاحب وفات پا گئے تھے۔ ان کی والدہ ان کو مدرسے میں چھوڑ کے آئی تو وہ بالکل چھوٹے سے تھے، تو والدہ اساتذہ کرام سے کہنے لگی کہ میرے بیٹے کو اس وقت تک گھر مت بھیجیے گا جب تک یہ ایک عالم دین نہ بن جائے۔ اب والدہ نے اساتذہ کرام سے وہ وعدہ لے لیا، اور اساتذہ کرام نے بھی ماں کے آنسو دیکھ کر وعدہ کر دیا۔ تو بچہ پڑھتا تھا اور جب بھی چھٹی ہوتی تھی بچوں کو گھر جاتے دیکھتا تھا تو روتا تھا۔
ایسے ہی وہ پڑھتے پڑھتے پروان چڑھنے لگ گیا، ہلکی ہلکی داڑھی چہرے پہ آ گئی، سبحان اللہ۔ تو ایک دن استاد جی سے کہنے لگا کہ استاد جی ایک بار مجھے گھر بھیج دیں، لوگوں کے والد آتے ہیں لینے کے لیے، میرے تو والد بھی نہیں ہیں، میرے تو کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہیں، ایک والدہ ہے، ملنے کی خواہش رکھتا ہوں، گھر بھیج دیں۔ تو استاد جی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو مجھے 2 پارے سناؤ بغیر غلطی کے، تو میں تمہیں گھر بھیج دوں گا۔ اب انہیں یہ تھا کہ چھوٹا سا بچہ کہاں 2 پارے جو ہے وہ بغیر غلطی کے سنا سکتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمہ اللہ نے وضو کیا، مصلی پہ بیٹھے، روئے، گڑ گڑائے کہ اللہ آج میری مدد فرمانا، ماں سے ملنے کا بہت دل کر رہا ہے۔ انہوں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا، تو اسی طرح انہوں نے یاد کیا اور ان کو 2 پارے یاد ہو گئے، اور انہوں نے جا کے استاد جی کو بغیر غلطی کے سنا دیا۔ تو استاد جی اب بچے سے بھی وعدہ کر چکے تھے اور بچے کی ماں سے بھی وعدہ کر چکے تھے۔ بچے سے یہ وعدہ تھا کہ آپ اگر 2 پارے بغیر غلطی کے سناؤ گے تو آپ کو بھیج دوں گا، اور بچے کی والدہ سے یہ وعدہ تھا کہ جب تک آپ کا بچہ عالم دین نہیں بنے گا تب تک نہیں بھیجوں گا۔ یا اللہ آپ کیا کریں، ایک طرف بچے کے آنسو، دوسری طرف ماں کا وعدہ۔ تو اسی طرح اب مجبور ہو گئے کہ بچے کے ساتھ وعدہ کیا ہوا تھا، انہوں نے بچے کو بھیج دیا کہ جائیں اپنی والدہ سے ملیں۔ تو بایزید بستامی اس دن بہت خوش تھے، بہت خوش تھے، ایسے خیالوں میں نا اپنے ذہن میں خیال بنا رہے تھے، میں گھر جاؤں گا، یہ کروں گا، والدہ کو ملوں گا، ایسے دروازہ کھٹکاؤں گا، والدہ سامنے آئیں گی تو میں چھپ جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی خیالوں میں وہ گھر پہنچ کے ان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو ماں نے پوچھا کون، تو جواب دیا کہ میں بایزید بستامی ہوں۔ تو والدہ نے کہا کہ نہیں، میرا بایزید بستامی جب تک عالم نہیں بنے گا تب تک وہ گھر نہیں آئے گا۔ والدہ نے دروازہ نہیں کھولا، تو وہ پھر واپس آ گئے۔ تو استاد بڑے حیران ہوئے، پریشان بھی ہوئے کہ کیا بات ہے، بچہ اتنے خوشی سے اتنے عرصے بعد والدہ سے ملنے گیا اور پھر رکا بھی نہیں۔ تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو بچے نے کہا کہ اس طرح والدہ نے دروازہ نہیں کھولا کہ میرا بایزید جب تک عالم نہیں بنے گا تب تک میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ تو استاد بھی پریشان ہو گئے۔ اسی طرح وہ پھر پڑھنے لگ گئے یہاں تک کہ ماشاءاللہ جوان ہو گئے اور عالم دین بن گئے۔ تو ایک دن وہ رات کو تہجد پڑھ رہے تھے، غالباً تہجد پڑھ رہے تھے یا کوئی نوافل وغیرہ پڑھ رہے تھے، اور ان کے اساتذہ محترم سو رہے تھے۔ تو ان کو خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بایزید بستامی کو اب آزاد کر دو، وہ عالم بن چکا ہے۔ ان کے استاد اٹھے، دیکھا تو وہ مصلی پہ بیٹھے رو رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے۔ تو استادوں نے ان کو ہار شار پہنائے اور دستار بندی کی، اور ان کی والدہ کو طرف ان کو بھیج دیا کہ اب نہ تم عالم بن گئے ہو۔ تو اس وقت کی والدہ بھی ایسی ہوتی تھی کہ اللہ کی ولیہ تھی۔ وہ گھر پہنچے ہی تھے کہ آگے والدہ محترمہ تیار ہو کے کھڑی ہے اپنے بچے کے استقبال کے لیے۔ تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ اس وقت کی مائیں اتنی بڑی قربانیاں دیا کرتی تھی کہ اپنے لخت جگر کو، اکلوتے لخت جگر کو دین کی خاطر قربان کر دیتی تھی۔ اور آج ہمارے بچے ہمارے سامنے نہ نماز پڑھ رہے ہیں، نہ تلاوت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں بالکل فکر ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی فکر کرنے کی توفیق دے۔ کل کو ہم نے مرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بایزید بستامی کی والدہ کی طرح بنائے۔ تو علم کی فضیلت کے حوالے سے تھا کہ علم کی کیا فضیلت ہے۔ تو اس وقت جو میرے پاس احادیث مبارکہ ہے علم کی فضیلت کے حوالے سے، وہ تقریباً 87 سے بھی اوپر ہے، اور اگر ابھی اس موضوع پہ میں بحث کرنے لگ جاؤں تو یہ بیان اتنا لمبا ہو جائے گا کہ شاید رات تک ختم نہ ہو۔ تو علم کی فضیلت دیکھیں
کہ جب انسان علم سیکھتا ہے نا تو